ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. ایک بار پھر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. تیسری مرتبہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا سلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى. اللهم صل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والنقى ومن اتبعه إلى العقبى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور خصوصاً کہ آج ہم آپ اللہ تعالیٰ کے جمیع مخلوقات موجودات ان کے فخر اور ان کے سبب اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کے گھر میں آل اولاد میں ہر امور میں خیر اور برکت عطا فرمائے اور اہل خانہ کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ یہ جو اس محفل کے اندر جو ذکر ہو جو درود ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول بھی فرمائے اور حاجی صاحب اہل خانہ اور جو حاضرین ہیں ان سب کے گھروں اور ان کے آل اولاد جمیع معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کی برکات پہنچائے. الحمدللہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب احسان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں لیکن ان کا احسان قرآن میں جتایا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثلا اولاد کون دیتا ہے؟ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے. رزق کون دیتا ہے؟ ٹھیک. شفا کون دیتا ہے؟ صحیح. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دی ہیں مثلا سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ روشنی دن سب کام پہ نکلتے ہیں. رات ہے تو سکون کے لیے ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. صحیح. بارش آتی ہے اللہ کی نعمت ہے. صحیح. فصلیں ہیں اللہ کی نعمت ہے. گھر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی کے پاس گھر ہو وسیع گھر ہو اور آسانی والی سواری ہو اور جس کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت یا ادب والی اہلیہ ہو اور آپ کے پاس جو آپ کے حق کو ادا کرتا ہو ایسا نیک پڑوسی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پہ سعادت مندی کی 4 چیزیں عطا کی. یہ ساری نعمتیں ہیں ہر طرح کی نعمتیں لیکن پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو جتایا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین علماء کرام فرماتے اس لیے کہ بھلا مسلمانوں کو ہی صرف اللہ تعالیٰ بیٹے یا اولاد دیتا ہے یا کفار کو بھی دیتا ہے؟ بتائیں.
سب کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے. ٹھیک, اچھا بھلا گھر اچھا, گاڑی سواری اچھی, یہ صرف مسلمانوں کو نعمت ملتی ہے یا جو رب کو بھی نہیں مانتے ان کو بھی یہ نعمت ملتی ہے؟ ملتی ہے. اچھا رزق ہے, یہ جو سورج ہے, چاند ہے, جس طرح ہمارے لیے اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے, ان کو ہمارے نفع کے لیے, ان کی روشنی, ان کا ہونا, بارش کا, فصلوں کا, زمینوں کا, تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا یہ نعمت کفار کے لیے بھی ہے؟ سب کے لیے. تو فرمایا اس میں حکمت الہی کیا ہے؟ اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ڈیلی روزمرہ کی زندگی کی ہے, ضروریات ہیں, لوازمات ہیں, یہ اللہ نے جس طرح دوست کو دی ہے تو دشمن کو بھی دی ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دوست ان نعمتوں میں مانتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے, دشمن یعنی کافر وہ یہ نہیں مانتا مجھے رب نے دیا ہے. لیکن اللہ نے یہ ساری نعمتیں ان کو بھی دی ہیں اور ہمیں بھی دی ہیں, لیکن جتایا نہیں. اور پھر جب جتانے کی بات آئی تو وہ نعمت جتائی جسے صرف ان لوگوں پر اللہ نے نعمت کو عطا کی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے. تبھی فرمایا لقد من اللہ علی المسلمین نہیں تھا, علی الناس نہیں تھا, علی العلماء نہیں تھا, یہ علی المؤمنین ہے, مومنوں کے اندر. آپ دیکھو ہم بیٹھتے ہیں, مومنوں کے ساتھ بڑا خاص اللہ نے قرآن کریم میں نا ایک کمیونیکیشن لیول رکھا ہے, خطاب کا طرز بڑا عجیب ہے, مومنوں کے ساتھ خاص ہے. مثال کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہم پر فرض کی ہے لیکن خود پڑھنے سے پاک ہے, خود پڑھنے سے پاک ہے. روزہ ہم پر فرض کیا ہے رمضان میں اور خود اس کے رکھنے سے بولیں پاک ہے, اسے اس کی احتیاج نہیں. اچھا پھر ہم پر حج فرض کیا ہے, زکوٰۃ فرض کی, لیکن اس کے ادا کرنے سے خود پاک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک عبادت کا ذکر کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا اس کا ادا کرنے کا ذکر کیا. سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی علیہ السلام پر. پھر مومنوں کے خاص, کیونکہ جن پہ یہ نبی آئے ہیں, جن کے اوپر یہ نعمت اور یہ احسان ہوا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا. تو جب مومنین پر نبی علیہ السلام آئے ہیں, اللہ نے ان پر احسان کیا ہے, اس کا احسان کا ذکر کیا ہے. تو پھر جب نبی علیہ السلام کے ذکر کی بات آئی, ان کی شان کی بات آئی, تو حضور کی شان میں سب سے افضل شے تھی درود. آپ بولیں گے سب سے افضل درود کیوں ہے؟ سب سے افضل درود اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں لیکن خود اس کے ادا کرنے سے پاک ہے. درود اس لیے افضل ہے کہ ہم پر بھی حکم ہے اور خود بھی ادا کرواتا ہے, ملائکہ سے بھی ادا کرواتا ہے. امام سیوطی کے دور میں جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین اور الدر المنصور ان کی تفاسیر ہیں, سارے مکاتب فکر اپنے نصاب جو ہے وہ درس نصاب جو ہے درس نظامی کا اس میں پڑھاتے ہیں. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ مصر کے ہیں اور آپ کی جو وفات ہے وہ 911 ہجری ہے. تو آپ کے دور میں آج سے لگ بھگ یعنی 500 سال کم و بیش ہوتے ہیں. آج سے 500 سال قبل ان کے دور میں ایک بحث چھڑ گئی
اور وہ بحث کچھ علماء کے درمیان میں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اب غور سے سنیے گا کہ ان میں سے کچھ علماء نے آ کے یہ بحث کی کہ آدم علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے درمیان میں ایک ایسی شان ہے جو آدم علیہ السلام کو زیادہ نہیں. امام سیوطی نے اس کا رد کیا اور اس کا آپ جواب دیکھیں 3 جواب دیے امام سیوطی. آپ سماعت کریں پھر آپ کو شان پتہ چلے. درود کی شان یہ ہے تو پھر جس پہ درود پڑھا جاتا ہے اس حبیب کی شان کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں جو اختلاف ہوا وہ کیا تھا؟ اس ڈبیٹ کا موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. کہ جب ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو وہ تعظیمی سجدہ سارے فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے جس نے انکار و تکبر کیا. اس آیت کو انہوں نے دلیل بنا کر کہا کہ بھلا آقا علیہ السلام کے لیے تو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا, کوئی تعظیمی سجدہ فرشتوں کا حضور کے لیے نہیں پایا جاتا, ایسی کوئی آیت اور حدیث اور روایت نہیں ملتی. تو لہٰذا ان علماء کا یہ دعویٰ تھا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اس معاملے میں حضور سے افضل ہے. تو یہاں پر امام جلال الدین سیوطی نے اسی آیت سے پھر سامنے یہ درود کی آیت سامنے رکھ کر مد مقابل 3 جواب دیے اور کہا ان 3 اسپیکٹ سے اور 3 زاویوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آقا کریم کی شان آدم علیہ السلام سے اس معاملے میں بھی افضل ہے. باقی اور معاملے میں ہے سب انبیاء سے, لیکن اس معاملے میں بھی ہے. وہ خاص کیا تھی سنیں. تو انہوں نے 3 جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ بھلا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا, وہ جو کانفرنس ہوئی, جو ایونٹ ہوا, وہ کتنی مرتبہ ہوا؟ ہر سال ہوتا رہا, ہر 10 سال بعد ہوا, ہر دہائی میں ہوتا رہا, ہر صدی میں ہوا؟ نہیں, 1 مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ ہوا؟ اور اس میں روایت ہے کہ جب انہوں نے سجدہ کیا اور پھر سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں ملائکہ تعظیمی سجدہ کر کے, تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا, اس کا چہرہ بالکل متغیر ہو چکا تھا, خدا کے غضب اور ناراضگی کے آثار اس کے چہرے سے تھے. تو اس چہرے کی نحوست کو دیکھ کے خوف میں انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا. اور وہ اسی لیے ہم جو اب رکعت ادا کرتے تو رکعت میں 2 سجدے ہوتے, ٹھیک, لیکن مقصد وہ ایونٹ ایک بار ہوا, وہ برنامے جو پروگرام ایک بار ہوا, ہر سال دہرایا نہ گیا, ہر ہفتے دہرایا نہ گیا. حالانکہ آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہے, ولادت یعنی کہ تخلیق ہے, کی جو ولادت نہیں ہوگی, ولادت تو جننا ہے, وہ تو تخلیق ہوئے ہیں, وہ بغیر والد کے بغیر والدہ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. تو سیدنا آدم کی تخلیق جس دن ہوئی وہ جمعے کا دن ہے, اور وہ جمعے کا دن عید کا دن بن گیا. صحیح. اچھا سبحان اللہ, آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہے, میں اس کے 3 جواب جو دے رہا ہوں اس کے اندر بھی, اس سے پہلے ایک اور طرف آتے ہیں کہ تفسیر روح بیان روح المعانی دونوں تفاسیر کے اندر, اور اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی شفا شریف میں, قاضی ریاض نے, انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی ہوا تھا نا, وہ سجدہ دراصل جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ایک نور چمکا, اور وہ حضور علیہ السلام کا نور تھا جو آدم کی پیشانی میں تھا. تو فرمایا حقیقتاً وہ سجدہ نور محمدی کو ہوا تھا. سبحان اللہ. حقیقت میں وہ سجدہ تعظیمی نور محمدی کو ہوا. کیوں؟ اب بخاری شریف کے ایک حدیث سے ہمیں بالکل سمجھا دے, اور مولانا روم کا ایک قول آپ کو
ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولانا روم کے سامنے مسلم شریف میں آتا ہے سبحان اللہ کہ آپ سے سوال ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کے نور کو پہلے تخلیق کیا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں وہ آخری نبی ہے، یہ کیسی تک ہے، یہ کیسا جواز ہے؟ یارو جو پہلا ہے وہ پہلا ہوگا، جو آخر ہے وہ آخری، جو پہلا ہو وہ آخری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا آپ کا یہ جواز ہی نہیں بنتا کہ جو پہلے ہو وہ آخری کیسے بنے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا اللہ اول آخر ہے، بلکہ وہ کسی نہ اولیت نہ آخریت کسی وقت کے قید میں نہیں ہے، صحیح، وہ اس سے پاک و سبحان ہے، لیکن مخلوق میں ایسی کوئی مثال نہیں جو پہلے ہو اور وہ آخر میں بھی ہو۔ تو مولانا روم نے سبحان اللہ، مولانا روم نے بڑے آسان انداز سے اس کا جواب دیا، اور جو جیسا ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، ٹھیک ہے۔ تو مولانا آپ دیکھیں کہ مولانا روم نے جب جواب دیا تو جواب میڈیکل ڈاکٹرین میں دیا، جس طور کا جس طرز کا بندہ بیٹھا تھا، وہ ایک کسان فصل کے اندر چلنے والا وہ بندہ ہے۔ جواب کیا دیا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو سیب کا کہ حاضر کریں، سیب لے کر آئے، ابھی آپ سمجھے غور سے، ہاں، جب سیب پیش کیا تو مولانا روم نے کہا کہ اب اس کو آپ جب کاٹیں تو کاٹا تو سیب کے اندر جو ہے وہ بیج نکلا، بیج دکھایا، سبحان اللہ۔ تو مولانا روم نے فرمایا، میں ایک مثال دیتا ہوں، تو جب سیب کاٹا تو مثال بیج نکلا، ٹھیک ہے، تو مولانا روم نے فرمایا یہ آپ تصور کریں، یہ تو پھول، لیکن آپ تصور کریں کہ مثال بھی، تو کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ یہ سیب ہوا ہے تو اس سیب کو یہ پھل ہونے تک ابتدا کیسے کی گئی تھی کہ یہ پیدا ہوا، یہ بڑا ہوا اور یہاں آ کے پھر یہ ہمارے پھل ہاتھوں میں پہنچا؟ تو کہا ہم نے بیج بویا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور ہم نے اس بیج کو بویا۔ تو رومی نے کہا کہ ابتدا تم نے اسی بیج سے کی جب زمین میں بویا، پھر اس سے پودا ہوا، پھر وہ بڑھ کر تنا اور درخت ہوا، پھر اس کے اندر شاخیں نکلی اور شاخوں سے سب جو شگوفے گنچے اور اس کے اندر یہ پھل آیا۔ اب پھل کو ہم نے جب توڑا، جب اس کو ہم نے اس کے 2 حصے کیے تو 2 حصے کے بعد اس کے اندر سے وہی جو ابتدا میں بیج ہم نے بویا تھا وہی انتہا میں آخر میں ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ زمین کے، اور یہ ایسی قرآن کریم میں آیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے افسوس ہے اس شخص پر، حیف، اس شخص پر افسوس ہے جو اس آیت کو پڑھے اور ولم یفکر، اور وہ اس پر فکر نہ کرے۔ یہ ایسی آیت ہے، یہ میں حوالہ جو ہے اس بات کا حوالہ الدر المنصور اور فخر الدین رازی کی تفسیر ہے کہ یہ آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ روایت اور حدیث پیش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ آیت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، اس کی تخلیق میں، اور رات اور دن کی گردش میں، کہ دن آتا ہے پھر رات، پھر دن، پھر رات، اس کی گردش میں ضرور لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے۔
تو حضور نے فرمایا عقل والے، اور حدیث میں اس میں وہ عقل والے جو عقل کو رکھ کے بیٹھے ہوئے نہیں ہے، عقل کے استعمال میں فکر کر رہے ہیں. اور فکر کدھر کر رہے ہیں؟ فکر اللہ کی تخلیقات پر کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اس تک پہنچنے کی. جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ کیا فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے انہیں تخلیق کیا گیا ہے. اگر اونٹوں سے بھی ان کو پتہ چل، تخلیق کو اونٹوں کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا یہ بھی ایک انوکھی چیز ہے، مایا ناز تخلیق ہے. تو جب ایک اونٹ تم سب مل کر نہیں بنا سکتے تو سوچو کہ اس کائنات کو بنانے والے رب کی قدرت اور شان اور خدائی کیسی ہے. تو اپنے خالق تک پہنچو گے. اب میں سوال کرتا ہوں اسی آیت میں اگر ہم سوچیں نا، ہم قرآن میں اولی الالباب، ہمیں ڈیمانڈ تو یہ کی گئی نا، تقاضا یہ تھا کہ تم نے فکر کرنا ہے. تو میں سوچتا ہوں اگر یہ اس آیت کے اندر یہ کیوں نہ تھا کہ افلا ينظرون الى الفیل، الى الابل آیا، ابل اونٹ ہے، اونٹ کی معنی کر، عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، جمل بھی ابل بھی، ٹھیک ہے. تو یہاں الى الفیل کیوں نہیں آیا کہ ہاتھی کی طرف نہیں دیکھتے، الى الاسد نہیں آیا کہ شیر کی طرف نہیں دیکھتے، الى الطیر نہیں آیا کہ پرندوں کی طرف دیکھتے، الى الحیہ نہیں آیا کہ سانپ کی طرف دیکھتے. تو ان کو پتا، حالانکہ سب تخلیقیں انوکھی ہیں، سب اللہ کے جاندار جو بھی تخلیق ہے وہ انوکھی ہے. ایک سوال ہے، عام ایک کامن سوال ہے کہ یہ جانور آنے کی کوئی خاص فضیلت، اور قرآن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، فیصلے والا جو کلام جو ہے نا وہ کبھی بھی بھیجا بات نہیں آتی، ہر بات کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ مذاق ہوتا ہے نہ غیر ضروری کلام ہوتا ہے. کیسے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، سورۃ طارق کے آگے پھر کیا ہے انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے. وما ہوا بالحزن، یہ مذاق نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والا کلام آیا ہے جو ہمارے صحیح ہونے یا غلط ہونے، ہمارے نیک بخت ہونے یا بدبخت، اس کا فیصلہ کرنے آیا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں اس کے اندر آ گئی نا لفظ ایک نیک بخت اور بدبخت آیا، تو جامع ترمذی میں ہے لا یشقى جلیسہم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صرف اہل ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا. یارو جو حضور کی ذکر کی محفل میں بیٹھے، سبحان اللہ. یار ابھی سنیں کہ میں آپ کو اس کا جواز پیش کر رہا تھا کہ یہاں اونٹ ہی کیوں آیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، سیاق و سباق ہے کہ اب وہ حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس علوم ہے. قرآن ایک خود اپنی لغت ہے، خود اپنا علم ہے، خود ایک سائنس ہے جس سے ساری سائنسز نکلتی ہیں. جی تو قرآن کریم کا ایک، اب حدیث میں نے پہلے پڑھ دی تھی اسی لیے میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں کیا فرمایا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. اور امام شافعی نے اس حدیث کی شرح کر دی اور فرمایا عقول الناس علی قدر زمانی، لوگوں کی عقلیں ان کے زمانے کے مطابق ہوتی ہیں. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، اور ان کی امام شافعی نے پھر شرح کی کہ عقلیں ان کے زمانے کے مطابق ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو اس پہ سب سے پہلے جو یعنی کہ اپلیکیبل جو ہے کمیونیکیشن وہ قرآن میں ہوئی کہ پہلے خطاب عرب سے ہو رہا تھا. عربوں نے سورہ قریش جو ہے نا، سورہ فیل، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سورہ فیل کا فیل نام اس لیے رکھا گیا، فیل معنی ہاتھی، ٹھیک ہے، فیل نام اسی لیے رکھا گیا کہ عربوں نے عام الفیل میں ابرا جب ہاتھی لے کر آیا تھا اپنے، ایک روایت میں 8 اور ایک میں 12، جب وہ سیرت ابن ہشام ابن اسحاق کا والا، وہ سب سے اوائل سیرت ہے آقا علیہ السلام پہ لکھی ہوئی.
تو وہ جب ہاتھی لے کر آیا تھا تو عرب کے جو اس وقت قریش رہنے والے تھے انہوں نے اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے ہاتھی اس دن دیکھے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا موبائل کھولتے تھے اور آسٹریلیا میں کینگروز دیکھ لیتے تھے. آسٹریلیا میں کینگروز بھی 16ویں صدی میں جا کے پتا چلے, کیونکہ وہاں جا کے ایک کیپٹن کک نامی ایک سپاہی ہے جو لیڈنگ کر کے برطانیہ کی فوج لے کے گیا ہے, تو اس نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہاں پہ اتنی بڑی مخلوق رہتی ہے, لوگ رہتے ہیں, اور پھر ادھر یہ ان کا قومی جانور ہے, اس سے پہلے نہ معلوم تھا. صحیح. تو یہ آپ کے علاقوں کے مطابق جغرافیکل بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اور مشہور ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہاتھی تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس دن ہاتھی دیکھے, لیکن اونٹ جو ہے وہ ہر روز دیکھتے تھے اور اسے سفینۃ الصحرا کہتے تھے. آپ کو اس کا جواز کے لیے سورہ کوثر لے کے جاتا ہوں. سورہ کوثر میں کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. آگے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کی عبادت کریں. وَاذْبَحْ نہیں فرمایا, وَانْحَرْ فرمایا. وَاذْبَحْ ہر ذبیحہ کے لیے جو ہم جانور قربانی میں ذبح کرتے ہیں, وَانْحَرْ صرف اونٹ کی قربانی کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن یہ مطلقاً سب پہ اپلیکیبل آیت ہے کہ سب قربانیاں سے مراد ہیں, لیکن پہلے جو مراد ہے اونٹ کی ہے, نہر اونٹ کی ہوتی ہے. ونہر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں رہتے تھے اس صحرا میں سب سے قیمتی اگر کسی جانور کو سمجھا جاتا تھا تو وہ اونٹ کو سمجھا جاتا. تو اللہ نے فرمایا جتنی بڑی میں نے نعمت کی ہے اگر اس کا بدلہ دینا چاہتے تو اتنی بڑی اہم چیز کو قربان کرو. تو اس لیے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے اور جو لوگوں سے خطاب ہے ان کے عقل کے مطابق ہے. تو میں بتا رہا تھا مولانا روم کے سامنے جو لوگ تھے اس کو آیت سے بھی سمجھا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں میں سیب سے سمجھاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے, اور رب نے فرمایا میری تخلیق میں غور کرو گے تو تمہیں جواب ملے گا. آیات لأولی الالباب, تمہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اس سیب کو کہا جب تم بیج بوتے ہو تو ابتدا بھی بیج ہے, اور جب اس سیب ہوتا ہے پھل تو جب اس سیب کو کاٹتے ہو تو پھر انتہا میں بھی وہ بیج لوٹ کر آتا ہے. تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آقا کو خاتم النبیین پہلے کر دیا تھا, لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب آقا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے چہرے سے نور نکل رہا تھا تو ابتدا ادھر سے نور کی ہوئی, اور حضور آئے, اختتام دنیاوی اختتام آ کر زندگی میں کی, لیکن حشر میں شفاعت کبریٰ کے مقام پہ کھڑے ہو کر وہ اختتام ہو. جی آقا علیہ السلام سوال ہوا کہ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ جو پہلے نبی ہے وہ آخر میں بھی نبی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ, آپ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے, اس وقت بھی میں نبی تھا. تو مولانا روم نے اس کا جواز کیسے دیا؟ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن آدم کی جو بھی اولاد ہے اس کا میں سردار ہوں. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, آپ کو عنقریب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو امام جلال الدین سیوطی اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ غمگین تھے امت کے لیے. کس کے لیے؟ اور اگلی امت ہم مثلا ہم آ رہے ہیں تو حضور نے اپنے دور میں ہمیں یاد کیا ہے, اور جس کو حضور نے یاد کیا ہے وہی اپنی زندگی میں حضور کو یاد کرے گا. جی سبحان اللہ.
تو جیسے قرآن کریم میں سیدنا فرید الدین گنج شکر جا رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک سوال ہے، کیا ہے؟ آپ اہل ذوق کی محفل ہے نا تو یہ میں بات بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک سوال ہے، آپ بتائیے۔ کہا کہ خدا تعالی اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑا ایک عجیب سوال تھا، اسے عجیب ہی کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ آپ بولے استغفر اللہ تو شرک کر دیا، استغفر اللہ تو کفر کر دیا، تو اس نے بھی یہی بولا۔ شیخ نے ان کو قرآن کریم کی ایک آیت سے جواب دیا، فرمایا کہ تو نے شاید قرآن پڑھا ہے، اگر پڑھا ہوتا نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو تو نے شاید پڑھنے کے بعد غور نہیں کیا، غور کیا ہوتا تو تجھے جواب مل جاتا۔ فرمایا کیسے؟ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کہا کہ میں اس وقت میرے دل میں، میری زبان پہ اس وقت اللہ اللہ اس کا ذکر ہے، اور وہ وعدہ کبھی بھی اس کا خلاف کرتا نہیں ہے۔ جب میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ اپنی شان کے مطابق مجھے مخلوق اور بندے کا ذکر کر کے اس پر رحمت کر رہا ہے۔ جی قرآن کریم۔ تو یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جب آیت اتری کہ آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، تو سیدنا جبریل امین آئے۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر الدر المنصور میں نقل فرماتے ہیں کیا کہ سیدنا جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کے ذکر کو یوں بلند کیا ہے کہ ما ذکرت الا ذکرت معی، کہ میرا ذکر کہیں بھی ہوگا تو اے نبی آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوگا، ایسے بلند کیا۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بولیں گے یہ کیسے ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر ساتھ کیسے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جا بجا فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک، کأنما نہیں ہے، اگر کوئی عربی کا شاگرد بیٹھا ہے تو وہ سمجھے اس کو، کأنما نہیں ہے، اس کی تشبیہ و تماثل میں نہیں آیا ہے کہ من یطیع الرسول کأنما اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جیسے کہ گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمایا، یہاں ایمفسائز کیا فقط اطاع اللہ، کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جی تو یہاں پر جو ہے اللہ نے اپنی اطاعت کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنی پیروی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ جی یہ دو سٹیپ ہے، اس طرح پاتھ وے، یہ رستہ جانے کا۔ یہ آگے دیکھیں کہ آپ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ومن یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، نہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ کامیابی پا گیا، نہیں، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کیا اللہ کی اطاعت سے کافی نہیں تھا؟ تیرا میرا تو عقل کہتا ہے کافی ہے، تو پھر رب نے قرآن میں کیوں نہیں یہ ہمیں سمجھایا کہ یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عظیم کامیابی پاتا ہے۔
جسے رب کامیاب کہتا ہے اسے کوئی ناکام کر سکتا ہے؟ اور یہ حشر کی کامیابی کی بات ہے جی. تو آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو قرآن میں ہمیشہ ساتھ اور کہا کہ میری پیروی اور اطاعت بھی. اچھا ایک اور دو آیتیں بتائیں. تیسری، اسے تو بے انتہا مثالیں آتی ہیں قرآن کریم میں، لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب انہیں فرمائے کہ یہ اگر مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں. پہلے اطاعت کی پیروی کی بات تھی، اب حب پہ بات آ گئی، محبت میں بھی بات آ گئی، عشق پہ بھی بات آ گئی کہ اگر رب سے عشق کرتے ہو، رب سے محبت کرتے ہو تو عشق الہی، محبت الہی کے دعوے داروں سن لو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے رسول کی پہلے اتباع کرو، پھر میرے عشق اور محبت کی دعوت کرو. سبحان اللہ، شیئر بھی کرتے رہے. دیکھو جگہ جگہ پورا قرآن کریم. تین میں نے تو آپ کو ابھی مثال ہمیں سمجھنے کے لیے اگر قرآن کریم سے، لیکن میں قرآن کریم اچھا اور باہر اگر دیکھیں زندگی کے اندر ہماری روزمرہ، تو ہر روز آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. اللہ نصیب فرمائے، حضور نے فرمایا جس نے 70,000 دفعہ پوری زندگی میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ، اس پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اللہ ذکر کی توفیق دے. ضرور آپ کلمہ شریف کثرت سے پڑھیں. ہمارے سلسلہ قادریہ میں تو ہر روز مغرب کے بعد 4 تسبیح ذکر شریف کی، لا الہ الا اللہ 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 پابندی سے کی جاتی ہے، پابندی سے. اور مغرب کے بعد کے ٹائم کی بھی ایک خاص فضیلت ہے. قرآن کریم میں والفجر ولیال عشر، آگے کیا ہے؟ والشفع والوتر، کہ فجر کے وقت کی اللہ نے قسم اٹھائی، جیسے والعصر میں عصر کے وقت کی قسم. تو سورہ فجر میں والفجر، فجر کے وقت کی قسم. پھر فرمایا ولیال عشر، لیال عشر یعنی 10 راتوں کی قسم. کون سی 10 راتیں؟ سبحان اللہ، حج کی 10 راتیں. کیا بات ہے. کوئی صرف امام یا داڑھی سے نہیں، قرآن کا آپ سب علم حاصل کرو جی. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے، سنت ہے. تو بہرحال کہ ولیال عشر کے بعد کیا ہے؟ والشفع والوتر، طاق اور جفت کی قسم اٹھائی اللہ نے. طاق اور جفت کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک، والشفع یعنی جفت، 2 4 6. والوتر، وتر یعنی کہ اکیلا یعنی طاق. ٹھیک، 1 یا 3 یا 5. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کون طاق ہے، کون جفت ہے؟ سبحان اللہ. بہت تفسیریں اس پہ ہیں، لیکن جو اہم تفسیر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو 2 کی قسم کھائی ہے اور پھر 1 کی، تو 2 میں سیدنا آدم اور سیدہ حوا ہے، اور وتر میں اکیلا خود ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے. ایک تفسیر یہ ہے، امام فخر الدین رازی نے کچھ اقوال لکھے. دوسری فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا قسم اٹھایا ہے. فجر کے اندر 2 فرض، ظہر کے اندر 4 فرض، یہ سب جفت میں ہے. اچھا، اور عصر کے اندر 4 جفت میں، عشاء کے اندر 4. تو فرمایا فجر کی جفت، ظہر عصر عشاء کے جفت، ان ساری جفت رکعتوں کا قسم، اور مغرب کا الگ کہ اس میں طاق ہے 3، اس کا الگ قسم. فضیلت آ گئی. مغرب کے بعد کے ذکر کو اس قرآن کی آیت کے مطابق بڑی فضیلت، اور اس کے بعد کے حمد کو، تعریف کو، خدا کی نیکیوں کو بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے ذکر شریف جو ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کلمہ طیبہ. تو قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ساتھ ہی ساتھ ہے. میلاد مناتے ہو تمہیں مبارک ہو. آگے سنو کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، یہ توحید کافی ہے، یہ مکمل اور کامل کافی توحید ہے، یعنی جس کی ہمیں ضرورت ہے، کفایت ہی ہے. کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. لیکن اس ایک اکیلے جملے سے
مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کے نام کو اس کے ساتھ ملا کے رسالت کا اعلان نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی آپ کسی کو آدھا پڑھا کے مسلمان کرواؤ تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے حبیب کا اس کے اندر اسم اور رسالت کا اعلان نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اذان ہر روز سنتے ہوا تو اذان میں جب آپ مجھے بتاؤ اذان آپ غیر اللہ کی پڑھتے ہو یا اللہ کے لیے پڑھتے ہو؟ جواب دو. اللہ وحدہ لا شریک کے لیے پڑھتے ہو. نماز جو آپ پڑھتے ہو اذان جس کی آتی ہے ٹھیک ہے جو اذان میں پیغام اور دعوت آتی ہے جس نماز کے لیے وہ عبادت فرض جو ہم عبادت کرتے ہیں 5 وقت وہ وحدہ لا شریک کی طرف ہمیں پکارا جاتا ہے. تو اس کے پکارنے میں بھی وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا کسی غیر اللہ کا نہ ہوتا. لیکن اللہ نے کسی کا بھی کوئی کتنے بڑے نبی ہوں رسول ہوں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں نوح علیہ السلام کا ذکر ابراہیم خلیل اللہ جس نے بیت اللہ جس کو ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. آدم جس کے اولاد ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ آگے اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا کہ ما ذکرت الا ذکرت معی کہ ورفعنا لک ذکرک کہ حبیب آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ میرا جہاں جہاں ذکر ہوگا کلمہ میں ہوگا تو مسلمان میرے ذکر نہیں تیرا ذکر ساتھ ہوگا مسلمان ہوگا. اذان ہوگا عبادت میری ہوگی سجدہ وحدہ لا شریک ہوگا لیکن جب پکاروں گا تو اے حبیب اس نماز کے پکارنے میں بھی میرے ذکر کے ساتھ تیری گواہی تیرا ذکر ساتھ ہوگا. اور ہاں جب میری نماز ادا کرنے کے لیے فرض میں ہوں گے تو میں ان فرض میں بھی تجھ پر التحیات پر سلام پیش کرواؤں گا تیرا ذکر ساتھ ہوگا. درود پڑھواؤں گا تیرا درود ساتھ ہوگا. عبادت وحدہ لا شریک کی ہوگی لیکن میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور ساری دنیا میں میرا بیت اللہ حرم ہوگا لیکن اس اکیلوں کو حرم نہیں بنایا جائے گا. اے حبیب جہاں تو ہوگا اس جگہ کو بھی حرم کر کے حرمین مطہرین شریفین کرو. سبحان اللہ. ہر چیز میں اللہ نے اور اسی طرح اطاعت میں جس طرح میں نے قرآن من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت میری کرانا مقصد ہوگا دنیا میں ان کو بھیج کر لیکن حبیب اطاعت کے ساتھ جو تیری اطاعت کرے گا وہی میری اطاعت تک پہنچے گا. سبحان اللہ. ان بندوں میں اپنے خالق کی ڈالنا مقصد ہوگا لیکن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ پہلے تیری اتباع کریں گے تو میری محبت کو پائیں گے کہ میں یحببکم اللہ میں ان کو اس کی محبت کا بدلہ دوں. سبحان اللہ. تو حبیب کے ذکر کے بغیر تو یارو تم مردہ ہو. تمہارا علم مردہ ہے تمہاری عبادت مردہ ہے تمہارا ذکر مردہ ہے تمہارا کلمہ اسلام میں داخل ہونا مردہ ہے. جب حبیب کا ذکر ہوگا تو حبیب کے ذکر کے ساتھ تیرے اسلام کو بھی زندگی آئے گی تیرے ایمان کو بھی زندگی آئے گی. تو یہ حضور کے ذکر کی محفلیں ہیں مجلسیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی اطاعت کی اللہ کی محبت کی محفلیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سجانے کی اور ان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک تلقین جو اہم ہے کہ ان ذکر کی محفلوں کے اندر اتنا ہم گم ہیں اتنا ہم اس میں ہم مثلا مست لگے پڑے ہیں کہ ہمیں نماز یاد نہ رہی. تو ایسا نہ ہونا چاہیے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الذین ہم عن صلاتهم ساہون. سیدنا ابو قتادہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لم یقل الذین ہم فی صلاتهم ساہون. یہ میں نے پڑھا اس لیے کہ انہوں نے ایک فرمایا سیدنا در منصور ہے تفسیر کہ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس آیت کے اندر یہ نہیں کہا. سورہ معون کی آیت پڑھ رہا ہوں میں کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں غافل ہیں.
ان کے لیے خرابی ہے، فساد ہے، ان کے لیے ناکامی ہے. فویل للمصلین، ان کے لیے ویل ہے، ناکامی ہے جو اپنی نمازوں کو بلائے ہیں. تو سیدنا ابو قتادہ نے کہا شکر ہے کہ یوں نہیں کہا کہ ان صلاتہم تھا تو فی صلاتہم نہیں کہا، کیونکہ اس سے تو کوئی نہیں بچ پا رہا نا. انبیاء معصوم ہیں لیکن کوئی نہیں بچ پا رہا ان کے علاوہ. کیا کہ نمازوں کے اندر ہم لوگ اللہ کی طرف پتہ نہیں متوجہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے. تو یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں کے لیے خرابی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر غافل ہوتے ہیں، یعنی رب کا فکر نہیں ہوتا اور دنیا کی امور ذہن میں آتے رہتے ہیں اور بیجا بیکار فضول غیر ضروری خیالات آتے رہتے ہیں. تو کہا اگر یہ ہوتا تو پھر کوئی نمازی سے بچ نہ پاتا. یہ اللہ کا شکر ہے رب نے نماز کے باہر کی بات کی کہ جو نماز ہی بلائے بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ اس مقصد ذکر کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کردار اور اسوہ حسنہ محمد ہی کو شامل کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو، اور ساتھ ساتھ میں ذکر شریف کی کثرت، اللہ کے ذکر کی اور حضور علیہ السلام کی درود کی. جیسے میں نے بتایا نا نماز بھی عبادت، ساری عبادتیں اپنی جگہ. اس سے مقصد یہ نہیں کہ صرف درود پڑھیں اور سب چھوڑ دیں، نہیں، فضیلت مقصد بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو خود کیا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں میں بات اختتام کروں، وہ جو شروع کی تھی کہ اس دور میں ایک ڈبیٹ چھڑی تھی، وہ جلدی امام سیوطی نے 3 جواب دیے. کہا کہ آپ کہتے ہو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہ افضل ہے، تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جلال الدین سیوطی نے کہا سنو، اب جاگ رہے ہیں حضور؟ ایک ساتھ کلام پڑھیں. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نقش پا پہ غیرت کیجئے. امام مالک جو ہے نا، امام مالک سبحان اللہ، وہ جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، ادب والوں کی بات ہے سبحان اللہ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح شام میری تسبیح کرو. لیکن سیکوینس دیکھو، کہ پہلے اس نبی کی خوب تعظیم، خوب توقیر، پھر میری خوب صبح شام تسبیح کرو. سبحان اللہ. تو جو حضور کی تعظیم ہے نا، آپ دیکھو نا، اللہ کی اطاعت مقصد ہے. مقصد کیا تھا؟ اطاعت اللہ. مقصد کیا تھا؟ اطاعت اللہ. اچھا، اور محبت اللہ کیا مقصد تھا؟ جس نے پیدا کیا اس کی پیروی، جس نے پیدا کیا اس کی اطاعت. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کو اور محبت کو پہنچنے کے لیے فرمایا پہلے اس نبی کی اطاعت اور اس نبی کی محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف. سیدنا عمر کہہ رہے میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر مال بھی، اولاد بھی، سب الا نفسی، جان کے ساتھ سب قربان ہے. صحیح، جان کے سوا سب قربان ہے، مال اولاد سب جان کے سوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، ابھی تک نہیں ہے عمر، اس کو پورا کرو، مکمل کرو. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عمر کا مال بھی، اولاد بھی، اور امیر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری جان بھی آپ پہ قربان ہے. یعنی آپ نے فرمایا میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں.
احب الی من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ الان یا عمر، اے عمر ایمان کو کمال اور مکمل اب ہوا ہے کہ جان سے زیادہ محبوب کیا. ایک اور صحیح بخاری کی اندر حدیث ہے، صحیح حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو آپ اولاد کے لیے جو چراغاں کرتے ہو کہ وہ پیدا ہوتی خوشی کرتے ہو، اولاد کے لیے کرتے ہو، تو وہ تو دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے نا. حضور علیہ السلام تو پھر وہ دین و ایمان کی بات ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ایمان کے لیے یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ خرچ اور اسراف ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ برتھ ڈے کرتے ہو، اس میں خوشی کرتے ہو، آپ نے کسی عالم کو دعا کے لیے بلایا، وہ نہیں کہے گا او میں کفر ہے نہیں آتا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، تو بچے کو خدا سمجھ کے تم نے یہ ساری لائٹنگ کی ہے، یہ تو معاذ اللہ ایسے کیسے، تو اس طرح کچھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ پتہ نہیں پروپیگنڈا ایک طرح سے کہ آقا علیہ السلام پہ. تو میں آپ کو اس صحیح بخاری کی حدیث کے لیے لمحہ فکریہ دیتا ہوں کہ اولاد سے بھی زیادہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے والدین والدی و ولدی اور اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین سارے انسانوں سے زیادہ، جن سے محبت کرتا ہے ساری انسانیت سے زیادہ، ہر کسی سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے. تو تمہیں وہاں حضور اپنے بچوں پہ تمہیں خرچ کرنے پر اور خوشی کرنے پر تمہیں کوئی اور نہیں آتا. اور حضور نے کہا مومن ہی تب ہوتا ہے بخاری شریف میں کہ جب تک اپنے ماں باپ اور بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو حضور کی خوشی کرنے میں تمہیں کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ لمحہ فکریہ ہے، اس میں کوئی اس طرح نہیں کہ آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں حضور آپ سوچو یہ کیوں کہ اللہ نے حضور کو کہا کہ اس کی تعظیم بھی کرو، تکریم بھی کرو اور میری تسبیح صبح شام کرو. تو بچے سے محبت کا اظہار ہے. تو اللہ کی محبت تبھی ملتی ہے جب حضور سے محبت ہو. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، آپ کی اطاعت کریں. تو مجھے بتائیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی آقا کے ساتھ جو اسلام کے بعد گزری ہے وہ اطاعت سے علاوہ گزری ہے یا اطاعت میں گزری ہے؟ پیروی کے علاوہ گزری ہے، پیروی میں گزری ہے. وہ ساری عبادتیں کر رہے تھے یا عبادتوں کو ترک کر رہے تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے. آج آپ کی اور میری نمازیں ایک طرف، سیدنا عمر کا ایک سجدہ نہیں ملا سکتے ہیں. تو اس کے باوجود بخاری شریف میں سیدنا عمر نے جب کہا نا کہ میری جان کے سوا آپ سے سب میں محبت کرتا ہوں، ہر چیز محبوب، حضور نے فرمایا نہیں، جان سے بھی زیادہ محبت کرے گا عمر پھر ایمان مکمل ہوگا. تو یاروں عبادت کام نہیں آئے گی جب تک کہ جس عبادت کو رب تک پہنچنا ہے پہلے اطاعت رسول اللہ، پھر دل میں رکھنے محبت رسول اللہ، پھر اطاعت اللہ اور محبت اللہ تمہاری قبول ہو. سبحان اللہ، بے شک جی یا رب العالمین. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ فرشتے ایک بار آدم کو انہوں نے وہ محفل ہوئی جو سجدہ کیا، لیکن فضیلت محمدی یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ استمرار ہے، مضارع کا صیغہ ہے کہ ہمیشہ تک اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں. آدم کو سجدہ ایک دفعہ ہوا ہے لیکن اللہ کے فرشتوں نے حضور پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اچھا، اور پھر دوسرا جواب دیا کہ سنیں کہ بھلا آدم علیہ السلام کو جو تعظیمی سجدہ ہوا، بھلا اللہ نے مومنوں کو حکم کیا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو؟ نہیں، لیکن اللہ نے حضور کے لیے یہ ایسی عبادت رکھی، پوری مومنین کو اس میں شامل کیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ مومنوں نبی پر درود اور خوب سلام پیش کرو. دو جواب دو. تیسرا جواب آپ سبحان اللہ کریں پھر بتاتا ہوں، اور زور سے تسبیح کریں.
مرتبہ امام سیوطی نے اس سے بڑا جواب ہو نہیں سکتا تھا. آپ نے فرمایا بھلا یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم کہ ملائکہ کو آدم کے سجدے کے لیے تعظیمی کہا گیا, تو بھلا اس عمل میں اللہ تعالی شریک تھا؟ تو معاذ اللہ استغفر اللہ اس سے پاک ہے. تو کہا اللہ نے آدم کو جو فضیلت دینی تھی تو وہ عمل ہی ایسا رکھا جس میں وہ خود نہ آیا, اور نبی پر جو درود ہے اس میں مومنوں تم آخر میں ہو, فرشتے سیکنڈ لاسٹ ہیں, اور اللہ سب سے پہلے نبی پر درود تو آپ تصور کرو کہ یہ آج حاجی صاحب کے گھر کو اللہ نے یہ نور سے منور, ذکر مصطفیٰ کے نور سے منور کیا, اور محبتوں سے کہ اہل محبت جمع ہوئے. اللہ ان کے اور ان کے اہل خانہ بال بچوں ہر طرح رزق میں, امور میں, صحت میں, عبادتوں میں, خیر میں گھر کو اپنے رب اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر سے آباد ہو چکا. ماشاء اللہ, صلاۃ والسلام. رحمت